وعلیکم السلام۔ دیکھیے عامر، میں نے کچھ دنوں پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ایسے آداب کے بارے میں ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ جن آداب کو شریعت نے ہم پر لاگو نہیں کیا۔ مسواک کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں، ان میں سے صحیح احادیث یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے عمل سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اتنا ضرور ثابت ہے کہ صحابہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں مسواک کا حکم دیتا۔ لیکن مسواک کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ جی الٹا نہیں رکھنا چاہیے، سیدھا نہیں رکھنا چاہیے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے وہ ہوتا ہے، یہ ساری ہمارے ہاں ایک دوسرے سے سنی سنائی باتیں ہیں۔ مسواک کرنے کے بعد اس حد تک کریں گے، اس کے بعد نہیں کریں گے، اس کے بعد پھر اسے لے جا کر کسی کیاری میں دفن کر دیں، کسی قبرستان میں ڈال دیں۔ دیکھیے یہ آداب ہیں، یہ ایک آلہ ہے، دانتوں کو صاف کرنے کا ایک آلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس مسواک ہے تو اس سے دانتوں کو صاف کرے، ورنہ تو انگلی سے صاف کرے۔ تو مقصود دانتوں کا صاف کرنا ہے، اس مسواک کو ایک الگ سی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ وہ آپ کے منہ میں جانے والی چیز ہے اور منہ جسم میں سب سے افضل اور اعلیٰ جگہ ہے، صفائی کا خیال کرنا چاہیے، لہٰذا آدمی کو مسواک بھی صاف ستھری رکھنی چاہیے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ضرورت سے زیادہ کا عمل ثابت کیا جاتا ہے کہ جی کپڑا جو کہ پورے جسم کو چھپاتا ہے، پورے فرائض کو چھپاتا ہے، اس کے بارے میں تو کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ کا کپڑا پرانا ہو جائے تو اس کو کوڑے میں مت ڈالو، اس کو لے جا کے دفن کر دو، میت کے ساتھ دفن کر دو، نہیں، بلکہ کپڑا ہوتا ہے، استعمال کا ہوتا ہے، اور جب فرض پورا کیا جاتا ہے اس سے، لیکن جب وہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو ہم اسے پھینک دیتے ہیں، ہم اس سے کسی اور استعمال میں لے آتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مسواک ایک عمل ہے، ایک سنت عمل ہے، اس کے ذریعے سے ہم ضرور اپنی منہ کو صاف کرتے ہیں، لیکن جب اس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اتنی غیر ضروری جو آداب بیان کیے جاتے ہیں ان کا اہتمام کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔